بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ کلمہ جو ہے وہ حروف ہجائیہ سے بنتا ہے۔ کوئی بھی کلمہ حروف ہجا سے بنے گا، الف سے لے کر یا تک کی جو حروف ہیں ان سے کلمہ بنے گا۔ اور پھر ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ کلمہ کبھی ایک حرف سے بنتا ہے، کبھی 2 سے، کبھی 3 سے، کبھی 4 سے، کبھی 5 سے، کبھی 6 سے، اور کبھی 7 سے۔ 7 سے زیادہ حروف کلمے میں نہیں آ سکتے۔ آج کے سبق میں ہم کلمے کی اقسام پڑھیں گے۔ انواع الکلمات، کلموں کی اقسام۔ وتنقسم الى 3 انواع، کلمات جو ہیں یہ 3 قسم کو منقسم ہوتے ہیں، 3 انواع کو منقسم ہیں۔ نوع یقال له فعل، ایک قسم جس کو فعل کہا جاتا ہے، مثل کتب و یکتب و اکتب۔ کتب فعل ماضی ہے، یکتب فعل مضارع ہے، اور اکتب فعل امر ہے۔ تو ایک قسم کلمے کی وہ ہے فعل، جیسے کتب، یکتب اور اکتب۔ اور دوسری قسم ونوع یقال له اسم، دوسری قسم اس کو اسم کہتے ہیں، جیسے محمد، عصفور، تفاحت۔ محمد ایک شخص کا نام ہے، عصفور ایک پرندے حیوان کا نام ہے، اور تفاحت نباتات میں سے سیب کا نام ہے۔ عصفور چڑیا کو بولتے ہیں۔ ونوع یقال له حرف، اور ایک قسم ہے جس کو حرف کہتے ہیں، جیسے حل اور فی اور لم۔ اب اس کی تفصیل کیا ہے؟ فرمایا لا تخرج جميع الكلمات التي تتركب من الحروف الہجائیة عن 3 انواع، تمام وہ کلمات کی جو حروف ہجائیہ سے بنتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ ہر کلمہ حروف ہجائیہ ہی سے بنتا ہے، تو تمام کلمات کی جو بنتے ہیں حروف ہجائیہ سے، وہ ان 3 انواع سے نہیں نکلتے۔ ہر ایک کلمہ ان 3 انواع میں سے کسی ایک نوع کا ہوگا۔ نوع یسمى فعلا، ایک قسم کو فعل کہتے ہیں اور دوسرے قسم کو اسم کہتے ہیں۔ ونوع یسمى حرفا، اور تیسرے قسم کو حرف کہتے ہیں۔ فالفعل، فعل جیسے کتب، یکتب، اکتب۔ کتب اس نے لکھا، یکتب وہ لکھتا ہے، اکتب لکھو۔ اسی طرح سے دحرج اس نے دھکا دے کر اس کو ہٹایا، یدحرج وہ دھکا دیتا ہے، دحرج دھکا دو۔ انطلق چل پڑا، ینطلق چلتا ہے، انطلق چلو۔ استخرج اس نے نکلوایا، یستخرج وہ نکلواتا ہے، استخرج نکلواؤ۔ وغیر ذلك من الالفاظ التي تدل على حصول شيء وزمانه، اس جیسے اور بھی الفاظ کی جو دلالت کرتے ہیں کسی چیز کے حاصل ہونے پر اور اس کے زمانے پر۔ تو ظاہر بات ہے کہ کتب ماضی پر دلالت کرتا ہے، یکتب حال اور مستقبل پر دلالت کرتا ہے، اکتب مستقبل پر دلالت کرتا ہے۔ اس کے بعد دوسری قسم جو ہے اسم ہے، جیسے محمد ہے، عصفور ہے، تفاحہ، ارض، سما۔ محمد ایک شخص کا نام ہے، عصفور ایک چڑیا کا نام ہے، تفاحہ چڑیا کو عصفور کہتے ہیں، تفاحۃ سیب کو بولتے ہیں، ارض زمین، سماء آسمان، شمس سورج، قمر چاند۔ وغیر ذلك من الالفاظ التي ننادي بها الاشخاص، اس جیسے اور بھی وہ الفاظ کے جن کے ذریعے سے ہم اشخاص کو پکارتے ہیں، کسی شخص کا نام زید، عمر، بکر، خالد، یہ۔ او نسمی بها الاشیاء، یا اس کے ذریعے سے ہم چیزوں کو پکارتے ہیں، ٹھیک ہے، غرفتن، بابن، جدارن، اس طرح سے۔ فمن ذلك اسماء الناس، اس میں سے لوگوں کے نام بھی ہیں، وہ اسماء الجبال والانہار والبلاد، اور پہاڑوں اور نہروں اور شہروں کے نام بھی ہیں۔ وکل ما يدل على حیوان او نبات او جماد، اور ہر وہ نام کی جو دلالت کرتا ہے کسی حیوان پر یا کسی نبات پر یا کسی جماد پر، وہ سب اسماء ہی ہیں۔ یعنی کوئی بھی حیوان ہو اس پر دلالت کرنے والا کلمہ وہ اسم ہوگا، فعل نہیں ہوگا، حرف نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے کوئی بھی نبات ہے اس پر دلالت کرنے والا جو کلمہ ہوگا وہ اسم ہوگا، وہ فعل اور حرف نہیں ہوگا۔ اسی طرح جماد پر بھی کوئی بھی کوئی بھی کلمہ دلالت کرتا ہے تو وہ اسم ہوگا، فعل اور حرف نہیں ہوگا۔ والحرف مثل هل وفی ولم ومن وإلى وثم، یہ سب حروف ہیں۔ وغیر ذلك من الالفاظ التي لا يظهر معناها الا مع غيرها،
یہ اور اس جیسے اور بھی وہ الفاظ کے جن کا معنی خود سے ظاہر نہیں ہوتا، الا مع غیرہا، مگر جب تک غیر کے ساتھ نہ آئے۔ جب غیر کے ساتھ آ جاتا ہے، اسم اور فعل کے ساتھ آ جاتا ہے، تب اس کا معنی ظاہر ہوتا ہے، اس کے بغیر اس کا معنی ظاہر نہیں ہوتا، خود سے اپنا معنی ظاہر نہیں ہوتا۔ جیسے حل کا معنی ہے کیا، اور فی کا معنی ہے میں، کسی چیز میں، تو کسی چیز میں وہ تب پورا معنی دے گا، لم کا معنی نہیں۔ تمرین ملذی یترکب من الحروف الہجائیہ۔ آج کے سبق میں ہم نے یہ پڑھا کہ اسم کلمہ جو ہے وہ یا تو اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا، ان تین قسموں میں سے کوئی ایک قسم ہوگی۔ ملذی یترکب من الحروف الہجائیہ، کیا چیز بنتا ہے حروف ہجائیہ سے؟ تو کلمہ بنتا ہے۔ فکم نوع تنحصر الکلمات، کلمات کی کتنی قسمیں ہیں، کتنی قسموں میں منحصر ہے کہ اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی؟ تو آپ نے جواب میں لکھنا ہے یا آپ نے جواب میں بتانا ہے کہ 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ ملذی یدل علیہ الفعل، وہ کیا ہے کہ جس پر فعل دلالت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اذکر 10 افعال، 10 افعال آپ نے بیان کرنے ہیں۔ اذکر 5 اسماء من اسماء الناس، لوگوں کے ناموں میں سے 5 نام ذکر کرو۔ ومثلها من اسماء اجناس الحیوان والنبات والجماد، اور اسی طرح سے 5 نام جو ہے وہ حیوانات کی جنس میں سے، نبات اور جمادات کی جنس میں سے بھی بیان کرو۔ عین الافعال والاسماء والحروف من هذه الکلمات، ان افعال اور اسماء اور حروف کی تعین کرو ان کلمات میں سے۔ قلم اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے، من اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے، کتب ورق یطالع محمود، اس میں آپ نے اس کی پہچان کرنی ہے۔ عین ما یظہر لک من الافعال والاسماء والحروف فی هذه العبارہ، اس عبارت کو آپ پڑھو، اس میں جو آپ کے سامنے افعال آتے ہیں، جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ فعل ہے تو اس کی تعین کر لو، جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اسم ہے اس کی بھی تعین کر لو، اور جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ حروف ہے اس کی بھی تعین کر لو۔ النیل نہر ینبع من اواسط افریقیا ویصب فی البحر المالح ویمر ببلاد مصر فیفیض على ارضها الخصب والنماء ویکسب اہلها السعادة والہناء۔ یہ عبارت ہے، اس میں آپ دیکھ لو کہ اسم کون سا ہے، فعل کون سا ہے اور حرف کون سا ہے۔